آغاز میں آپ کو بتائیں وطن عزیز پاکستان کی آزادی کے 78 سال مکمل۔ ملک بھر میں اس بار جشن آزادی مارکہ حق میں فتح کے نام منایا گیا۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی اور ملک کی سلامتی اور ترقی شہدائے وطن کے لیے دعاؤں سے ہوا۔ کراچی میں مزار قائد، لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی خصوصی تقریب ہوئی۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزراء کے ہمراہ قومی پرچم لہرایا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی۔ ملک بھر کی عدالتوں اور اسمبلیوں میں بھی قومی پرچم لہرایا گیا۔ جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز میں بھی پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں بھی پرچم کشائی کی تقاریب ہوئیں۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی میں ٹریفک پولیس نے بھی جشن آزادی ریلی نکالی۔ شمالی وزیرستان میں بھی رنگا رنگ تقریبات۔ گوادر میں بوٹ ریلی، چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ جعفر آباد اور سبی میں بھی قومی فخر کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ نصیر آباد، صحبت پور اور ڈیرہ بگٹی میں بھی ریلیاں۔ آزاد کشمیر میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، کیک کاٹا گیا۔ گلگت میں مرکزی تقریب چنار باغ میں ہوئی۔ پورا کے پی، پنجاب اور سندھ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مارکہ حق میں ملک و قوم کے لیے نمایاں خدمات پر سول اور عسکری شخصیات کو اعزازات دینے سے نوازا۔ ایوان صدر میں خصوصی تقریب کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرت سے نوازا گیا۔ بلاول بھٹو، اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور دیگر وزراء کو نشان امتیاز دیا گیا۔ AY نیوز کے سینئر اینکر وسیم بادامی کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وسیم بادامی کے والد نے صدر آصف علی زرداری سے ایوارڈ وصول کیا۔ AY نیوز کے اینکر پرسر انیکا نثار کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب کے دوران پرچم کشائی کی۔ وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بچوں کو انعامات تقسیم کیے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پرچم کشائی ہوئی۔ آزاد کشمیر میں پرچم کشائی کے بعد کیک کاٹا گیا۔ ملک بھر میں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ یوم آزادی کی صبح کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں مزار اقبال پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقاریب ہوئیں۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مارکہ حق میں فتح اور جشن آزادی پر واہگہ بارڈر اور گنڈا سنگھ والا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب۔ رینجرز کے جوانوں کے جوش اور دبنگ انداز نے عوام کا خون گرمایا۔ رینجرز کی وردی پہنے بچے کی انٹری نے 4 چاند لگا دیے۔ پاکستان اس سال یوم آزادی پر جذبہ ہی کچھ اور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی کے بعد دنیا کے نقشے میں نیا پاکستان ابھر کر آیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ یوم آزادی پر سندھ اسمبلی میں خصوصی بچوں کے ساتھ اجلاس ہوا۔ بچوں نے بنیان المرصوص پر قرارداد پیش کی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کے ساتھ یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ میسج دیا کہ نہ کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، نہ کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، نہ کوئی کسی مذہب کی کسی نے بات کی۔ آج یہاں پہ سب پاکستانی بن کے بیٹھے، پاکستانی بن کے بات کی، پاکستانی بن کے خوشیاں منانے کی بات کی اور پاکستانی بن کے یونٹی کی بات کی۔ آزادی کا جشن، ہزاروں اوورسیز پاکستانی لندن کی الفلنک پر نکل آئے۔ منچلوں کا جشن، پاکستانی پرچموں کی بہار۔ مارکہ حق میں کامیابی پر افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید بتائیں گے فرید قریشی۔ یہ مناظر لندن کی الفرڈ لین پر ہیں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اور بچے اس وقت جمع ہے۔ پاکستان کی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے اور یہ
تقریباً آدھی رات کے مناظر ہیں. یہاں پر آپ کو باجوں کی آوازیں سنائی دیں گی, یہاں پہ پاکستان کے پرچم دکھائی دیں گے, اور پولیس بھی یہاں پر بھاری تعداد میں موجود ہے تاکہ امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے. یاد رہے کہ یہ وہی جگہ ہے انڈو پاک کا چھت جہاں پر ARY کی فلم لو گرو کی پروموشن بھی کی گئی, اور اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ نکلے. لیکن آج جو مناظر ہیں یہ بڑے حیرت انگیز ہیں کہ یہ لاہور, کراچی اور اسلام آباد کی سڑکوں کے مناظر کی طرح دکھائی دے رہا ہے, جہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہیں, برٹش پاکستانی ہیں جو پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. اور اس دفعہ ان کا جشن و جوش و جذبات دیدنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ پاکستان نے ہندوستان کو جس طرح سے شکست دی مارکہ حق میں, اس کا جشن بھی منایا جا رہا ہے. افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, اور لندن کی الفرڈ لین پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت پاکستان کا جشن آزادی منا رہے ہیں. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یوم آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی کی تقریب ہوئی, جس میں ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے پرچم بلند کیا اور دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما مسلح افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. چودھری عبدالرحمان سجاد کی رپورٹ. دنیا کے مختلف شہروں میں پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا. ہائی کمیشن لندن اور وزڈن گرین پاکستان کمیونٹی سینٹر میں پرچم کشائی کی گئی. ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا. تقریب میں سفارتکاروں, عسکری نمائندگان سمیت کثیر تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی. تقریب میں بری, بحری اور فضائی افسران نے پرچم کو سلامی پیش کی. تقریب میں صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے اور پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے اس موقع پر وطن کے لیے لڑنے اور قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا. تو یہ 2 سال کی مسلسل کوششوں کا جو نتیجہ ہے, آج کم از کم بچوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی فتح کے بعد اس سے زیادہ پروناؤنس سکسیس نہیں ہو سکتی ہے. مجھے فخر ہے جی آپ سب پہ بھی, میڈیا پہ جو ساتھ چلے ہمارے اس کے دوران. جشن آزادی کی تقریب میں اہل وطن نے پاکستانی پرچم کے رنگوں سے لباس زیب تن کر رکھے تھے اور پاکستان کے یوم آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا. چودھری عبدالرحمان سجاد, ایئر نیوز, لندن. پاکستان کونسلیٹ برمنگم میں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی. رپورٹ کر رہے ہیں عادل اعظم. پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کی پرکار تقریب منعقد ہوئی. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. کونسل جنرل برمنگھم فہد امجد نے پرچم کشائی کی تو فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. تقریب میں ممبر آف پارلیمنٹ, لوکل کونسلر سمیت بڑی تعداد میں مقامی کمیونٹی نے شرکت کی. وائس کونسل بختیار میر نے صدر, وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا یوم آزادی کا پیغام پڑھ کر سنایا. مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر بنائی گئی ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائی گئی. بچوں نے قومی نغموں پر خوبصورت پرفارمنس بھی پیش کی. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی ہم نے بڑی کوشش اور بڑی قربانیوں سے حاصل کی ہے, اور اس کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے. تقریب کے آخر میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا. عادل اعظم, ARY نیوز, برمنگھم. گلاسکو میں پاکستان کا یوم آزادی اور مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا جشن ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. پاکستانی کونسلیٹ میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں کونسل جنرل, کمیونٹی کے رہنماؤں اور اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. اسکاٹ لینڈ پاکستان کا 78واں یوم آزادی قومی و ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. اس سلسلے میں پاکستان کونسل گلاسکو میں پرچم کشائی کی ایک سادہ اور وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں اسکاٹ لینڈ کے تمام بڑے شہروں سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ, کونسلرز, سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر کونسل جنرل سمر جاوید نے قومی ترانے پر سبز ہلالی پرچم ہوا میں بلند کیا تو فضا پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد اور قومی یکجہتی کے نعروں سے گونج اٹھی. گلاسکو کونسل میں ہونے والی آزادی کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. اس میں صدر وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنا گیا. کونسل جنرل سمر جاوید کا کہنا تھا, آج ہم جس آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست پاکستان میں اپنے قائد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, یہ لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہمیں 78 سال پہلے حاصل ہوئی تھی. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, مگر جب بھی ہمارے دشمن نے اس کی سالمیت پر قدغن لگانے کی کوشش کی تو پاک افواج نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے اس کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا. اس کی حالیہ مثال مارکہ حق ہے. I'll start with the message of the President of Pakistan. As we celebrate the 78th independence anniversary of our beloved homeland, I extend heartfelt congratulations to all Pakistanis. پاکستان کی سالمیت کی دعا کے ساتھ انہوں نے اسکاٹ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی پر زور دیا کہ وطن عزیز پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. ARY نیوز کے لیے چودھری محمد بشیر, گلاسگو, اسکاٹ لینڈ. کراچی میں امٹی خان روڈ مائے کولاچی کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے باعث پیش آیا. حادثے میں موٹر سائیکل سوار مرد اور خاتون جاں بحق ہوئے. متوفین کی شناخت مہر اور بلال کے ناموں سے ہوئی ہے. جاں بحق ہونے والے میاں بیوی ہیں اور اورنگی ٹاؤن کے رہائشی ہیں.
پشاور کے علاقے ریگی میں CTD اور پولیس کا مشترکہ آپریشن میں 3 خارج مارے گئے۔ CTD حکام نے بتایا ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ فتنہ خارج کے ہلاک دہشت گرد فورسز اور پولیس پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گرد پولیس اور CTD کو 18 مقدمات میں مطلوب تھے۔ اپر دیر، لوئر دیر اور پشاور میں دہشت گردوں کے حملوں میں 5 پولیس اہلکار شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اپر دیر میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 اہلکار شہید اور 3 شدید زخمی ہوئے۔ لوئر دیر کے علاقے لاجپوک میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں 1 کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ پشاور میں تھانہ حسن خیل اور 2 پولیس چوکیوں پر دہشت گردوں نے رات کا حملہ کیا، جس میں 1 اہلکار شہید اور 1 شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یوم آزادی پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام یوم آزادی منا رہے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک بیان میں مارکو روبیو کا کہنا تھا امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی مصروفیات کو سراہتا ہے۔ دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے کام کریں گے۔ لاڑکانہ کے نرسنگ انسٹیٹیوٹ میں جشن آزادی کے سلسلے میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں فنکاروں نے ملی نغمے سنا کر داد سمیٹی۔ تفصیل بابو اقبال کی رپورٹ میں۔ انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب میں خوب جشن کا سما رہا۔ جامع شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وائس چانسلر پروفیسر نصرت شاہ، چیئرمین دڑی ٹاؤن شاہ رخ انور سیال اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو جشن آزادی، پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے۔ تقریب میں پولیس بینڈ نے قومی ترانہ پیش کیا، جبکہ مشہور فنکاروں نے ملی نغمے پیش کر کے داد سمیٹی۔ کے طلباء نے یوم آزادی کے موضوع پر تقاریر کرتے ہوئے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا، جبکہ ٹیبلوں کے ذریعے چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کی ثقافت سمیت مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو عیاں کیا۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ خانیوال میں پاکستان کا یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ جشن آزادی کی خوشی میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا احوال ساجد خان کی رپورٹ میں۔ اور مارکہ حق کی خوشی میں نکالی گئی موٹر سائیکل ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار نے کی۔ ان کے علاوہ ریلی میں ٹریڈر چیمبر، پیرا فورس، ریسکیو ورکر اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی جم خانہ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی کلمہ چوک آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ پاکستان کے لیے اس سال زیادہ خوشی کا موقع اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایک آپریشن سکسیسفل ہوا ہے جس کا نام ہے بنیان المنصوص اور مارکہ حق۔ تو اسی خوشی میں ہم آج یہ پرعزم عزم کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے کھڑے ہیں، بارڈر پہ بھی اور بارڈر کے اندر بھی۔ آج 78واں یوم آزادی منایا گیا اور پورے جوش و خروش سے منایا گیا، اور الحمدللہ ہر بچہ بوڑھا جوان ہر بندہ قومی جذبے سے سرشار ہے۔ ریلی کے شرکا نے کلمہ چوک پہنچ کر جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ 14 اگست کا دن یاد دلاتا ہے کہ یہ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی، یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اب ہم سب کا فرض ہے کہ اس آزادی کو سنبھالیں، سنواریں اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز خانیوال۔ پاک پتن میں دن بھر جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات جاری رہیں۔ مرکزی تقریب میں پرچم کشائی کی گئی اور یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ امداد حسین کی رپورٹ۔ پاکستان کا یوم آزادی اور آزادی کی کامیاب حفاظت کا جشن۔ پاک پتن میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے دن بھر تقاریب کا سلسلہ جاری رہا۔ مرکزی تقریب میں ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا اور DPO پاک پتن جاوید اقبال چدر نے ممبران صوبائی اسمبلی کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ جشن آزادی کی تقریبات کو شایان شان طریقے سے منا رہے ہیں، اس عہد کے ساتھ کہ ہر شہری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک کی تعمیر، ترقی اور اس کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ جو فتح ہے
یہ گونجتی رہے گی ہمارے دشمن ملک میں، اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے جس طرح کام کیا ہے اور وہاں انڈیا میں چھا کے ان کے سینے پہ ٹانگ پاؤں رکھ کے جشن کا فتح منایا ہے۔ مارکہ حق کے حوالے سے، بنیان المرصوص کے حوالے سے اسپیشل تقریبات منعقد کی گئی ہیں، اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پاک پتن نے بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سرکاری و نجی دفاتر میں بھی کیک کٹنگ سیریمنی سجائی گئی۔ اس کے شرکاء نے وطن کی حفاظت کرنے والے افواج پاکستان کے جوانوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارش اور سیلاب سے پھر تباہی۔ ترجمان گلگت حکومت فیض اللہ فراق نے بتایا سیلاب کے سبب 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں ایک بچہ، بچی اور خاتون بھی شامل۔ غزر میں 8 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ دیامر میں 2 بہن بھائی جان سے گئے، 2 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی میں بچہ بھی شامل۔ ضلع غزر کے 37 مقامات پر سیلاب آیا۔ غزر میں فصلیں، مکان، سکول، زرعی اراضی سیلاب کی نظر ہو گئی۔ امدادی کارروائیاں، ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہیں۔ اسکردو میں سدپارہ روڈ پر بھی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس سے روڈ بند ہو گئی۔ پولیس نے بتایا شاہراہ بلتستان بھی بعض مقامات پر بند ہے۔ برگے نالے میں بھی موزوں اور ریلے نے تباہی مچا دی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے سبب سدپارہ پاور ہاؤس سے اسکردو شہر کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔